کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور خصائص، ان میں سے نبی علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں سرکار کے اندر تھی، تو اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا وہ کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمایا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا یا غیب عطا فرمایا، تو ہمارا مقصود اور نہ ہی یہ عقیدہ ہے کسی کا بھی کہ حضور کے پاس جو علم تھا وہ ذاتی تھا، یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہم میں سے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ اللہ کی عطا سے تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا، اور اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، اور اسی لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ 5ویں پارے کے اندر کہ تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہوا۔ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی پیدا کیا، نبی امی۔ اب بعض جاہلوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ امی کا جو معنی ہے وہ ان پڑھ، لہذا نبی علیہ السلام ان پڑھ تھے، نبی علیہ السلام ان پڑھ تھے۔ حالانکہ امی کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام دنیا کے اندر آپ نے کسی سے بھی کوئی علم حاصل نہیں کیا، تمام علوم اللہ نے محبوب علیہ السلام کو سکھائے۔ اس کے اندر بھی ایک حکمت تھی۔ حکمت کیا تھی؟ یاد رکھو، بندہ جس سے علم سیکھتا ہے وہ اس کا استاد ہوتا ہے، اور شریعت کے اندر استاد کا رتبہ اعلیٰ ہے شاگرد سے، جی شاگرد سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر صاف ظاہر آدمی علم اس سے حاصل کرتا ہے کہ جو علم کے اعتبار سے اس سے بڑا ہو، اپنے سے بڑے کے پاس حصول علم کے لیے جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر اگر کسی سے کوئی علم حاصل کرتے، اس کا معنی یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی اہل علم دنیا میں تھے، اور یہ کوئی خاصیت نہیں تھی اور یہ خصوصیت نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ساری کائنات پر فضیلت عطا کرنی تھی، ساری کائنات پر عرفہ و اعلیٰ آپ کو قائم رکھنا تھا، تو اسی لیے اللہ نے دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کو کسی کا محتاج نہیں کیا۔ ہر چیز کا علم اللہ نے نبی علیہ السلام کو خود عطا فرما دیا۔ اب اس پر ایک اور میں اگر دلیل پیش کروں تو یہ کہ نبی علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو ان کو سب سے پہلے جو برتری دی فرشتوں پر، جب فرشتوں نے کہا مالک یہ کیسے افضل ہے، تو کیا کہا؟ فرمایا میں نے اس کو علم عطا کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود تمام چیزوں کا علم عالم ارواح میں عطا کیا، اور پھر وہی باتیں فرشتوں سے پوچھی وہ بتا نہ سکے، اور جب آدم علیہ السلام
سے پوچھی تو ان تمام چیزوں کو آدم علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ اب علم تو اللہ نے ہی آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، مگر مقصد کیا تھا؟ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنا۔ اسی طرح اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرما دیا، یعنی اللہ نے حبیب علیہ السلام کو موجودہ، آئندہ، گزرے ہوئے تمام حالات کی خبر خود اللہ نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دی، اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو بیان وقتاً فوقتاً صحابہ کے سامنے کرتے رہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز سرکار نے پڑھائی اور منبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے واز فرمایا حتیٰ کہ ظہر کی نماز ہو۔ سرکار منبر سے نیچے تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے نماز ظہر ادا فرمائی اور پھر سرکار منبر پر بیٹھ گئے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے واز فرمایا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام منبر سے نیچے اترے، سرکار نے نماز ادا کی، پھر سرکار منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے پھر واز فرمایا حتیٰ کہ نماز مغرب کا وقت ہوا۔ سرکار نیچے اترے، نبی رحمت علیہ السلام نے واز فرمایا، اور سرکار نے عشاء کا وقت ہوا، اور سرکار علیہ السلام عشاء تک پھر واز کرتے رہے، عشاء کی نماز پڑھی۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے تمام حالات کی ہمیں خبر دی، اور ہم میں سے زیادہ افضل والا وہی اس دن ٹھہرا جس نے اس دن نبی علیہ السلام کی زیادہ باتوں کو یاد کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس آخری آدمی کی بھی خبر دی جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اور وہ کس طرح داخل ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس آدمی کی بھی خبر دے رہے ہیں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اللہ نے آپ کو علم میں برتری عطا فرمائی، اور فرماتے کہ ساری کائنات کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، نبی علیہ السلام کے علم کے 1/100 حصے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ اللہ نے خود الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہم نے اس کے اندر تمام چیزوں کا علم رکھا ہے، ہر خشکی اور طریقہ رکھا ہے، اس کے اندر ہر چھوٹی اور بڑی چیز بیان کر دی ہے۔ جب قرآن کے اندر ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا علم ہے، ہر خشکی اور طریقہ علم ہے، اور قرآن اترا نبی علیہ السلام کے سینے پر، اب صرف اتنا بتا دیں کہ قرآن کو سب سے زیادہ کائنات میں کس نے سمجھا ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب نبی علیہ السلام نے ہی قرآن کو سب سے بہتر سمجھا، اور قرآن سمجھایا کس نے حضور کو؟ اللہ نے۔ اب سمجھانے والے سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اور سمجھنے والے سے زیادہ کائنات میں ذہین کوئی نہیں، حضور سے زیادہ ذہین کوئی نہیں، اور جس نے سمجھایا، جس نے پڑھایا، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو پھر بتاؤ درمیان میں کس علم کی کمی رہ گئی تھی؟ اس لیے ہم اپنی عقل کا علاج کرائیں، نہ کہ حضور کی ذات میں نقص ڈھونڈیں۔ حضور کی ذات میں نقص نہیں ڈھونڈے، حضور کی خوبیاں اور فضیلتیں بیان کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی رحمت علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما دے۔